حسین علیہ السلام کے سامنے کہ یہ جو اہم قربانی کا واقعہ ہو، یہ جو جان دینے کی منزل آئے، یہ کس مقام پہ آئے؟ یہ مقام کی اپنی بہت بڑی اہمیت تھی، اور اس اہمیت کا اندازہ اس حساب سے لگائیے کہ امام کے پیش نظر پہلا مقام جہاں پہ جان کی قربانی دی جا سکتی ہے وہ سرزمین مدینہ تھا۔ مطالبہ بیعت تو مدینے میں کیا گیا تھا نا، امام وہاں سے انکار کر کے آپ مدینے کو چھوڑ کے مکے کی طرف آ گئے۔ مولا کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ کربلا مدینے میں ہو جاتا؟ وہ تصادم جو جا کے ایک دور دراز کے علاقے میں ہوا، وہ اگر مدینے میں ہو جاتا تو اس میں کیا حرج ہے؟ ذرا غور فرمائیے، حسین سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کرنا چاہتے ہیں، مردہ احساس کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اور مدینے کی صورتحال یہ ہے کہ بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوعیت کے سیاسی ایسے سیاسی تغیرات ہوئے کہ رفتہ رفتہ اہل مدینہ میں وہ جو اظہار کی جرت تھی وہ ختم ہوتی گئی، وہ احساس کی قوت گھٹتی گئی، ان پہ بے حسی طاری ہوتی گئی۔ ابتدائی میں پیغمبر کے دنیا سے تشریف لے جانے کے فوراً بعد ہی انہیں احساس ہوا کہ تخت اقتدار پہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو حضور دیکھنا چاہتے تھے، وہ منصب اقتدار پہ نہیں آئے جن کو یہ مقام ملنا چاہیے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر مدینے کے رہنے والے انصار، ان کو اس بے دردی سے نظر انداز کیا گیا کہ نہ وہ کسی عہدے پہ ہیں، نہ کسی میدان جنگ میں ان کو کوئی قیادت سپرد کی جا رہی ہے، ہر اعتبار سے ان کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ اگنورڈ کلاس تھی جو انصار مدینہ تھے، جنہوں نے حضور کو دعوت دی تھی، جنہوں نے حضور کی مدد کی تھی، جو اس سے پہلے کے تمام معرکوں میں اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے رہے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اردو شاعر کے قول کے مطابق کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، اقتدار ان کے پاس تھا جن کا تعلق ان قربانیوں سے نہیں تھا جو انصار مدینہ نے دی تھیں۔ اس کے نتیجے میں انصار مدینہ کو کچھ بھی نہیں ملا۔ اسلام کی جب دولت بٹنے لگی، اسلام میں جب اقتدار کی تقسیم ہونے لگی، تو مہاجرین جو سرزمین مکہ سے آئے تھے انہوں نے تمام اقتدار پہ بھی قبضہ کیا، تمام وسائل پہ بھی قبضہ کر لیا۔ اب جس نے خدمتیں سر انجام دی ہوں، جو مخلص رہا ہو، اگر اس کو نظر انداز کیا جائے تو اس کا لازمی نتیجہ اس میں بے حسی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر وہ حالات کو اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتا اور اس کے سامنے اس کی محنتیں برباد ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے لیے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ خاموشی کا ایک ایسا لبادہ اوڑھ لے کہ اپنے دل کو سمجھا لے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مدینے میں ایک لہر دوڑ گئی بے حسی کی۔ اس بے حسی میں اب کوئی بڑے سے بڑا بھی واقعہ ہو جائے تو مدینے والوں پہ اثر نہیں ہوتا۔ بعد رسول یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ بنت رسول کے دروازے پہ آگ لائی جائے اور اس کو جلانے کی دھمکی دی جائے، دروازہ رسول کے بیٹی کے گھر کا گرایا جائے، وہی دروازہ جس پہ رسول کھڑے ہو کر درود پڑھا کرتے تھے، جہاں جاتے ہوئے کہا کرتے تھے اہل بیت اللہ تم پہ اپنی رحمتیں نازل کرے، آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ گھر سے جاتے تھے تو سب سے، اگر مدینے سے باہر جانا ہے تو سب سے آخر میں اس گھر سے ہو کے جاتے تھے، اور جب مدینے میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے اس گھر کے اوپر آیا کرتے تھے۔ آج اس گھر کے اوپر ویرانی کا قبضہ ہے، اس کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن مدینے میں وہ جو کل رسول کو امان دے رہے تھے ان میں بھی کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر کوئی آواز بلند کریں۔ یہ بے حسی کا پہلا منظر تھا، اور پھر اس کے بعد یہ بے حسی بڑھتی چلی گئی۔ ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے واقعات ہوئے اور یہاں ٹچ سے مس نہیں ہوئے۔ ذرا غور فرمائیے کہ جس حکومت کو مدینے والوں نے بنایا ہے، جس کو اقتدار مدینے والوں نے دیا ہے، یعنی مدینے میں جو لوگ مقیم ہیں وہی تو سلطنت بنانے والے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حاکم وقت کو باہر سے آئے ہوئے لوگوں نے اس کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ ایک دن کا محاصرہ نہیں تھا، 2 دن کا محاصرہ نہیں تھا، 40 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ پورا مدینہ صحابہ کا مدینہ، ان ہستیوں کا مدینہ کہ جنہوں نے دور پیغمبر دیکھا ہے، اس سے مدینہ آباد ہے، سارے صحابی موجود ہیں، لیکن باہر سے آئے ہوئے چند بلوائی 40 دن تک
اپنے خلیفہ کے گھر کو گھیر کر اور خلیفہ کو قتل کر دیتے ہیں۔ ایک آواز نہیں اٹھتی پورے مدینے میں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، کوئی حمایت میں خلیفہ کی آواز بلند نہیں ہوئی۔ آج ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ تم نے خط لکھ کر امام حسین کو کوفے سے خط لکھ کے بلایا تھا اور اس کے بعد شیعوں نے مدد نہیں کی۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ کوفے میں شیعہ کتنے تھے اور پھر شیعوں نے مدد کی یا نہیں کی، یہ تو بعد کی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ شیعوں نے مدد نہیں کی، تھوڑی دیر کے لیے میں تسلیم کرتا ہوں، واقعہ کربلا کوفے والوں نے بلایا تھا نا حسین کو، واقعہ کربلا کوفے میں نہیں ہوا، کوفے سے ایک ایسے فاصلے پہ ہوا کہ جس جگہ کا پہلے سے تعین نہیں ہے، اجنبی مقام ہے، غیر معروف جگہ ہے۔ آج کربلا معروف ہوگی، اس وقت کربلا کا نام اتنا غیر معروف تھا کہ امام حسین وہاں پہنچے ہیں تو باقاعدہ اپنے اصحاب سے پوچھنا پڑا کہ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں، یعنی اس کا نام بھی جانا پہچانا نہیں تھا۔ وہاں امام حسین غیر متوقع طور پہ پہنچے ہیں، کسی پلان کا حصہ نہیں ہے، ظاہری کسی منصوبے کا حصہ نہیں ہے۔ امام وہاں پہنچے ہیں، 2 محرم کو پہنچے ہیں، 10 محرم کو امام کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود کوفہ شہر سے 64 افراد آ کر لشکر حسینی میں شامل ہو گئے۔ 64 آدمی ان تمام باتوں کے باوجود آ کے حسین کی جماعت میں شامل بھی ہوئے اور جام شہادت بھی پیا۔ سرزمین مدینہ میں 40 دن تک حاکم وقت کا محاصرہ جاری رہا۔ مدینہ شہر مدینہ ان کی نگاہوں کے سامنے خلیفہ کا محاصرہ کیا گیا ہے اور خلیفہ کو قتل کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام موجود ہیں، کوئی اجنبی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اس دوران میں خلیفہ قتل ہو جاتا ہے۔ ایک آواز کا بھی نہ اٹھنا، یا تو سمجھ لیجئے کہ پورے معاشرے کا اجتماعی فیصلہ تھا کہ اس خلیفہ کو قتل ہی ہونا چاہیے، اور یا پھر یہ مانیے کہ معاشرہ اتنا بے حس ہو چکا تھا کہ اس کے لیے یہ سب واقعات کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے کہ کوئی خلیفہ مارا جاتا ہے یا زندہ رہتا ہے۔ اس بے حسی کا ایک اور منظر ہم نے دیکھا کہ اسی شہر مدینہ میں رسول کے نواسے کا جنازہ اٹھا۔ اس جنازے کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا کہ دنیا میں کسی جگہ بھی مہذب معاشرہ اس نوعیت کے کسی سلوک کو پسندیدہ قرار نہیں دے سکتا۔ پسندیدہ تو بڑی دور کی بات ہے، اجازت نہیں دی جا سکتی کہ میت کے اوپر تیر برسائے جائیں اور وہ تیر اس لاشے سے پیوست ہوتے رہیں۔ 13 تیر کم از کم امام حسن علیہ السلام کے جسم اطہر کے ساتھ پیوست ہو گئے تھے جو جنازے پہ تیر برسائے گئے۔ غور فرمائیے، رسول کے شہر میں جہاں پر ان نواسوں کا تعارف رسول نے نہ معلوم کتنے مرحلوں پہ کرایا ہے، اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اس رسول کے اس عقیدت کا دم بھرنے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے، ان کے نواسے کے جنازے کے ساتھ یہ سلوک دیکھتے ہیں، بتائیے کیا رد عمل ہوا مدینے کے اندر؟ اگر یہاں پر حسین قتل ہو جائیں تو حسین کہ اس قتل کو زمانہ اسی طرح فراموش کر دے گا جو اس سے پہلے امام حسن کے قتل کو فراموش کر دیا گیا۔ جو اس سے پہلے کے واقعات کے اوپر شہر نے بے حسی دکھائی ہے، وہی بے حسی کا نتیجہ امام حسین السلام کے قتل کی صورت میں ہوتا۔ امام تو ضمیروں کو بیدار کرنے نکلے ہیں، ایسے مردہ معاشرے کے اندر ان کا یہ اقدام وقت کو ضائع کرنا ہوتا، جان چلی جاتی، وہ نتیجہ حاصل نہ ہوتا۔ یزید کے لیے بہترین بات تھی کہ حسین مدینے میں مارے جائیں، کیونکہ یہ خبر یہیں پر دم توڑ دیتی اور معاشرے میں کوئی ہلچل نہیں پیدا ہوتا۔ حسین نے کہا یہ جگہ میرے مقصد کے حصول کے لیے مناسب نہیں ہے، چنانچہ آپ نے مدینہ چھوڑا۔ مدینہ چھوڑا، ابھی جگہ کا انتخاب جاری ہے، مدینے سے نکل کے مکے آئے۔ اب مکے میں صورتحال یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ ہے جب امام تشریف لائے ہیں، 3 شعبان کو 28 رجب کو چلے ہیں مکے سے مدینے سے، اور 3 شعبان کو آپ مدینے میں پہنچے ہیں سن 60 ہجری۔ آپ مکے تشریف لائے، یہ وہ زمانہ ہے کہ اب اس کے بعد ہی رمضان کا مہینہ ہے۔ عام طور پر حجاج اکرام رمضان کے مہینے سے آنا شروع کر دیتے تھے اور یہاں پر حاجیوں کا ہجوم ہونے لگتا تھا۔ رفتہ رفتہ ملت اسلامیہ مختلف علاقوں سے حج کے لیے ہر جگہ سے لوگ حاجی آنے لگے، یہاں پر حاجیوں کا ہجوم ہو گیا۔ اب اس مرحلے پر امکان تھا کہ یہاں پر وہ واقعہ ہو جاتا جو بعد میں کربلا میں ہوا، لیکن کس طرح ہوتا؟ یعنی قتل حسین ہو جاتا۔ اس کے لیے یزید نے باقاعدہ کارندے بھیجے، 40 کے قریب افراد، باقاعدہ تاریخوں نے ذکر کیا کہ 40 افراد اس بات پہ متعین کیے گئے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو طواف کرتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے،
رمی جمرات کرتے ہوئے کسی بھی مرحلے پر ان کو خنجر مار کر ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ اس قتل کا کس کو فائدہ پہنچتا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہجوم میں ہونے والا یہ قتل، قاتل کا تعین نہ ہو پاتا، اور پھر باپ سے پڑھا ہوا سبق یزید کو معلوم تھا کہ سیاسی مقاصد کے لیے انتقام کا نعرہ بہت اہم نعرہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس بات کی گنجائش تھی کہ وہ امام حسین مارے جاتے اور وہ یہ کہتا کہ امام حسین کو بے گناہ مارا گیا اور میں ان کا انتقام لوں گا، اور اس انتقام لینے کے لیے وہ ان تمام لوگوں کو جو امام حسین السلام کے ساتھی ہوتے، مددگار ہوتے، جو یزید کے مخالفین ہوتے، یزید ان کو چن چن کے قتل حسین کے جرم میں پکڑتا اور اس طریقے سے اپنے سارے مخالفین کو ختم کر دیتا۔ کسی کو قیامت تک نہ پتہ چلتا کہ مارنے والا کون تھا اور مارنے کا مقصد کیا تھا۔ قتل حسین کے سارے مقصد ضائع ہو جاتے اگر حسین مکے میں شہید ہو جاتے۔ اس لیے حسین کے لیے مکہ بھی موضوع مقام نہیں ہے کہ یہاں پہ جام شہادت پئیں۔ حسین مکے سے باہر نکلے، اب ایک شہر تھا شہر کوفہ کہ جہاں کے لوگوں نے، وہ واحد شہر تھا جس نے حساسیت کا، سینسٹیویٹی کا مظاہرہ کیا ہے۔ جب امام حسین مدینے سے مکے آئے ہیں تو پوری دنیا اسلام میں سناٹا رہا، کسی نے امام کے اس اقدام پر غور نہیں کیا کہ آخر امام کو کیوں مدینہ چھوڑنا پڑا، کیوں مکے تشریف لائے۔ یہ صرف محسوس کیا تو شہر کوفہ کے لوگوں نے محسوس کیا کہ امام کو اس وقت پناہ کی ضرورت ہے، امام کو مددگاروں کی ضرورت ہے۔ یزید ان سے بیعت لینا چاہتا ہے، حسین نے بیعت سے انکار کیا ہے، اور اب اس وقت وہ کسی ایسی جگہ کی تلاش میں ہیں جہاں ان کو پناہ مل سکے۔ تو پوری دنیا اسلام میں سلام ہے اس شہر کوفہ کو کہ جس کے لوگوں نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارا فرض کیا ہے۔ بعد میں تاریخ چاہے ان کو ملزم ٹھہراتی رہے، لیکن کم از کم اس مرحلے پر جب امام حسین علیہ السلام مکے میں آئے ہیں، اگر کوفے والے یہ آواز نہ اٹھاتے کہ مولا آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کو پناہ دینے کو تیار ہیں، ہم آپ پہ اپنی جانیں نثار کرنے کو تیار ہیں، تو قیامت تک کے لیے دنیائے انسانیت کو، دنیائے اسلام کو کم از کم منہ دکھانے کا موقع نہ ملتا کہ نواسہ رسول اس وقت ایک ظالم و جابر کے جبر کے ہاتھوں پناہ کی تلاش میں ہے، اور کوئی ایک آواز حسین کی حمایت میں نہیں اٹھتی۔ معاشرہ اتنا مردہ ہو گیا ہے کہ کوئی ایک حق کی حمایت میں آواز بلند نہیں ہوتی۔ یہ کوفہ کے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس بات کی طرف توجہ دی اور امام کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیے۔ اس دعوت کے نتیجے میں کوفے والوں کا وہ دعوت دینے کی بحث تفصیلی ہے کہ کون دعوت دینے والے تھے اور ان کا کردار کیا تھا۔ میں نے عرض کر دیا کہ شہر کربلا میں 64 افراد کا پہنچ جانا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا کوفے کے سارے داغ دھونے کے لیے کافی ہے۔ ان پر جتنا الزام لگایا جاتا ہے، شہر کوفہ حضرت عمر کی فوج ہے، حضرت عمر کی بنائی ہوئی چھاونی ہے۔ 17 ہجرہ میں ایک یہ اور ایک بصرہ، یہ دو شہر بسائے گئے تھے کہ یہاں پر جو فوجیں شام کے بارڈرز پہ لڑ رہی ہیں یا ایران کے بارڈرز پہ لڑ رہی ہیں، ان کے ٹھہرنے کے لیے ایسی جگہ بنائی جائے کہ جس کی آب و ہوا حجاز کی آب و ہوا سے مطابقت رکھتی ہو، کیونکہ فوجیں جب سرحدوں پہ جا کے لڑتی تھیں تو وہاں بیماریاں بار بار پھیل رہی تھیں۔ اسی 17 ہجرہ میں ایک طاعون کی بیماری پھیلی تھی، پلیگ پھیلا تھا، اس میں بہت سے بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے فوجی مارے گئے تھے۔ تو اس لیے حضرت عمر کی خواہش ہوئی کہ ایسی جگہ چھاونی بنائی جائے کہ جو چھاونی حجاز کی آب و ہوا سے مطابقت رکھتی ہو۔ اسی کے تحت شہر کوفہ بسایا گیا، اس میں لا کے فوجی ٹھہرائے گئے، وہ فوجی جو اب تک کے خلافتی نظام کو برحق تسلیم کرتے ہیں، وہ فوجی جو اس فوج سے تعلق رکھتے ہیں جو فوج اس خلافتی نظام کو بچانے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے۔ یعنی یہ حضرت ابو بکر کی فوج ہے، حضرت عمر کی فوج ہے۔ اور جو ہم پہ الزام لگتا ہے کہ کوفے والوں نے امام حسین کو شہید کیا، تو میں پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ امام حسین کو حضرت عمر کی فوج نے شہید کیا، انہی کی فوج تھی جو شہر کے اندر آباد تھی۔
5 لاکھ کے قریب آبادی تھی. اس زمانے کا بہت بڑا شہر بن گیا تھا شہر کوفہ. 1 لاکھ آدمیوں کے 1 لاکھ فوجیوں کی رہائش کے لیے یہاں پر جھونپڑیاں بنائی گئی تھیں جس میں آ کے مختلف قبیلوں کو مختلف علاقوں میں آباد کیا گیا تھا. یہ 1 لاکھ افراد جب اپنے خاندانوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں پہ آ کے آباد ہوئے, پھر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مختلف سروسز کے لوگ یہاں آنا شروع ہوئے. تو اب سوچ لیجئے کہ 1 لاکھ کے فوجی صرف 1 لاکھ نہیں رہے, یہ فیملی اسٹیشن تھا. یہاں پہ گھر تھے, باقاعدہ ان کے خاندان آباد تھے. نتیجتاً اس شہر کی آبادی 5 لاکھ ہو گئی تھی. اگر 5 لاکھ کی آبادی میں سے 18,000 آدمی حضرت مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کریں تو ذرا ریشو دیکھ لیجئے کہ 5 لاکھ کے مقابلے میں 18,000 کی حیثیت کیا ہے. اگر انہوں نے بیعت کی تھی, ہر چند کے ہر بیعت کرنے والا حبیب ابن مظاہر نہیں تھا, ہر بیعت کرنے والا مسلم ابن اوسجہ نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود یہ تو جناب امیر علیہ السلام کا مختصر قیام ہے شہر کوفہ میں, جس کی وجہ سے حب علی کی فضا تھوڑی سی سازگار ہوئی. کچھ ایسے مومن پیدا ہوئے کہ جو جذبہ محبت علی سے سرشار تھے, آل محبت سے وابستگی رکھتے تھے, ورنہ یہ شہر خالصتاً دشمنوں کا شہر ہے. علی ابن ابی طالب کے فضائل سے انکار کرنے والوں کا شہر ہے. اور پھر اس کے بعد بھی یہ جو لوگ پیدا ہوئے ان کی کیفیت یہ ہوئی کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی سن 40 ہجری میں, اور اس کے بعد امام حسن, امام حسین, بنی ہاشم کے جتنے افراد حضرت علی کے ساتھ آئے تھے وہ سب مدینے واپس چلے گئے. 40 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک یہ شہر معاویہ کے حکومت میں شامل رہا, اور یہاں پر زیاد گورنر تھا, ابن زیاد کا باپ. وہ گورنر جو قتل حسین کا ذمہ دار ہے, اس کا باپ جو تھا وہ یہاں کا گورنر تھا. وہ کبھی حضرت عمر کے زمانے کا وہ پرانا گورنر تھا. جب حضرت علی کا دور آیا تو حضرت علی کے دور میں بھی کچھ دیر تک وہ گورنر کے عہدے پہ فائز رہا. اسے بہت سے ان لوگوں کی پوری اچھی طرح پہچان تھی جو علی ابن ابی طالب سے محبت اور عقیدت رکھتے تھے. چنانچہ 20 سال کے عرصے میں اس نے چن چن کر محبان علی کو کوفے سے ختم کیا تھا, اور تقریباً سن 58 ہجری میں 58 ہجرہ میں اس نے ایک جملہ کہا تھا جسے تاریخ نے محفوظ کر لیا کہ میں نہیں جانتا کسی محب علی کو جو آج یا قبر میں نہ سو رہا ہو یا قید خانے کے اندر نہ ہو. یعنی اپنے طور پر اس نے شہر کو محبان علی سے خالی کر دیا تھا, کوئی محب علی نہ رہ جائے. اس کے باوجود حضرت مسلم کی حمایت کے لیے 18,000 افراد کا کم از کم لبیک کہہ دینا ہی اس کی تمام پالیسیوں کی ناکامی کی دلیل ہے. یزید کی پالیسیوں کی ناکامی کی دلیل ہے کہ یہ اب بھی علی والے موجود ہیں. اور پھر اس کے بعد کربلا میں امام حسین کی لشکر کا میجر پورشن اگر کربلا سے آئے تو یہ گویا شکست عظیم ہے یزید کے لیے کہ اس کے گورنر مستقل شیعت کا خاتمہ کرتے رہے, لیکن شیعوں نے پھر بھی اپنے وجود کو منوایا بھی اور اپنی جانشاری کے مظاہرے کیے. تو اب امام حسین کے سامنے ایک شہر ہے جہاں پر حساسیت ہے, جہاں پر کچھ ضمیر بیدار ہیں. اگر یہاں پر اقدام ہو, یہاں پر حسین شہید ہوں تو اس بات کا امکان ہے کہ حسین کی حمایت میں بہت سی آواز اٹھے اور بعد شہادت کچھ لوگ ہوں کہ جو اس صدا کو بلند کریں کہ حسین مظلوم مارے گئے, بے گناہ مارے گئے, یزید کی جرائم کا پردہ چاک ہو. لیکن بزرگان گرامی, ان تمام باتوں کے باوجود امام حسین کے منصوبے میں کوفہ کا شہر بھی موضوع شہر نہیں تھا. کیوں موضوع شہر نہیں تھا؟ چونکہ کوفے کے اندر وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی تھی, بلایا تھا, ان کی بھی ایک جماعت موجود تھی. اور پھر وہ لوگ اپنی جگہ پر کوئی طاقت بھی رکھتے تھے. ہو سکتا ہے امام تشریف لاتے, بہت سے حامی مل جاتے, مددگار مل جاتے, اور وہ یزید کی فوجوں سے ٹکرا جاتے. جو کربلا پہنچ سکتے ہیں وہ کوفے کے اندر امام موجود ہوتے تو ظاہر ان کی تعداد اس سے زیادہ ہوتی امام کی مدد کرنے والوں کی. ایسی صورت میں امام حسین شہید تو ہو جاتے, لیکن کہا جاتا کہ حسین کوفے کے اپنے حامیوں کی مدد سے انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی. یزید کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ امام حسین کو قتل کر دیتا. مدینے میں قتل حسین ہوتا
تو نہ قاتل کا پتہ چلتا نہ مقتول کا پتہ چلتا، نہ اس کا سبب قتل معلوم ہوتا۔ مکے میں قتل ہوتا تو یہ دونوں باتیں ظاہر نہ ہوتی۔ کوفے کے اندر اگر قتل ہوتا امام حسین کا تو ایسی صورت میں قاتل تو چھپ نہ پاتا، پتہ چل جاتا کہ یزید کی فوجوں نے امام حسین السلام کو ختم کیا ہے، لیکن مقصد شہادت اور مقصد قتل یہ واضح نہ ہوتا کہ یزید نے کیوں مارا۔ کہہ دیا جاتا کہ اگر کسی بھی مملکت میں کوئی شخص بغاوت کرے گا تو اس کے ساتھ حکومت اس کے علاوہ کیا سلوک کر سکتی ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے، ابھی کوفہ کوئی دور تھا، قادسیہ سے آگے بڑھے ہیں، ایک مقام آیا عزیب الحجانات کا، وہاں پر قادسیہ سے پہلے ایک مقام آیا جہاں امام کو اطلاع ملی کہ قادسیہ میں 5000 فوجی متعین کیے گئے ہیں کہ امام حسین السلام کو گرفتار کر کے کوفے میں لے جایا جائے۔ امام نے اس مقام پر اپنا راستہ تبدیل کر دیا اور اب ایک بالکل الگ راستے پہ جا رہے ہیں جس کا کوفے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حر اپنے دستے کو لے کر اسے اطلاع ملی کہ امام حسین السلام ادھر سے گزرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ کہاں ہیں۔ چنانچہ وہ دستہ لے کے تلاش میں نکلا اور اس تلاش میں چلتے ہوئے منزل شراب پر، جو نہ کوفے کی طرف جاتا تھا نہ مدینے کی طرف جاتا تھا، ایک الگ تھلگ جگہ تھی، وہاں پہ جا کے امام حسین سے ملاقات ہوئی ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے کوفے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے، اب کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ گویا قتل گاہ امام حسین علیہ السلام کسی ایسی جگہ کو بنانا چاہتے ہیں جہاں واقعے کو نہ سیاست کا رنگ دیا جائے، نہ قبیلوں کا رنگ دیا جائے، نہ تہذیبوں کی جنگ قرار دی جائے، نہ مذہبی جنگ اس حوالے سے قرار دی جائے کہ دو مختلف مذاہب کے لوگ ٹکرا رہے تھے۔ حسین تو اس کو انسانیت کی جنگ بنانا چاہتے تھے، ایسی جگہ جہاں دیکھنے والے اگر دیکھیں تو یا حسین نظر آئیں یا حسین کے دشمن نظر آئیں، کوئی اور گروہ درمیان میں موجود نہ ہو۔ اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ کربلا اتفاق ہے، حادثہ ہے، نہیں، حسین اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب سرزمین کربلا پہ پہنچے ہیں، چلتے چلتے رہوار رکا ہے، آپ نے جگہ کا نام پوچھا ہے اور اس کے بعد زمین کی خاک اٹھائی ہے، اس کو سونگھا ہے اور اس کے بعد کہا ہاں یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہے گا، جہاں ہماری لاشیں پامال کی جائیں گی۔ گویا امام حسین علیہ السلام کا اپنا انتخاب ہے کربلا، کربلا اپنا انتخاب ہے، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ اس انتخاب نے واقعہ کربلا کو کتنا اجاگر کر دیا۔ اگر یہ مکے میں ہوتا تو اتنا اجاگر نہ ہوتا، مدینے میں ہوتا اتنا کامیاب نہ ہوتا، کوفے میں ہوتا تو اس کے بعد بہت سے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ حضرت زید شہید اسی کوفے میں قتل کیے گئے، آج تک تاریخ نے اس کو ایک سیاسی جنگ قرار دیا۔ حسین ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میری جنگ سیاست کے لیے نہیں ہے، اقتدار کے لیے نہیں ہے، اس لیے جگہ کا انتخاب کرنا بہت اہم پہلو تھا۔ حسین نے اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں پر ان کی شہادت کو کوئی رنگ اور نہ پہنایا جا سکے۔